ہر کام شریعت کے مطابق میں کروں کاش یا رب تو مبلغ مجھے سنت کا بنا دے، یا رب تو مبلغ مجھے سنت کا بنا دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے مدنی منوں، آپ کی خدمت میں یہ پیارا پیارا سلسلہ مدنی منوں کے مدنی پھول لیے حاضر ہیں۔ اس سلسلے میں آپ رب العالمین جل جلالہ کی مقدس کتاب قرآن مجید کی تلاوت، نعت رسول مقبول اور علم دین کے بے شمار مدنی پھول سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ آئیے سلسلے کی ابتدا میں پہلے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک کی فضیلت شامل کر لیتے ہیں۔ آقا انعامدار، دو جہاں کے تاجدار، محبوب غفار عز و جل و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک فرمان ہے کہ جو شخص مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے، رب العالمین جل جلالہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے مدنی منوں، آج ہمارے سلسلے کا موضوع ہے شکر کے فضائل۔ رب العالمین جل جلالہ نے انسان کو جو نعمتیں عطا فرمائی، کما حق ہو تو ہم اس کا شکر یقینی طور پر ادا نہیں کر سکتے، لیکن اپنی طرف سے ہمیں کیا کوششیں کرنی چاہیے اور وہ کیا امور ہمیں انجام دینے چاہیے کہ جن کو ہم کر کے رب العالمین جل جلالہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل موضوع کی طرف بھی آئیں گے، لیکن ابتدا میں ہم رب العالمین جل جلالہ کے مقدس کلام کی تلاوت سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ آئیے تلاوت قرآن مجید سماعت کریں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز، المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور، له
حكيم صدق الله العظيم سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، رب العالمین جل جلالہ کے مقدس کلام قرآن مجید کی تلاوت آپ نے سماعت کی۔ رب العالمین جل جلالہ ہمیں قرآن پاک کی برکتوں سے مالا مال فرمائے اور اس کے احکامات کے مطابق اپنی زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے اب سلسلے میں ایک کلام کو شامل کرتے ہیں۔ یہ کلام میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ نے تحریر فرمایا ہے۔ آئیے یہ کلام بھی سنیں اور اپنے قلوب و اذہان کو مصطفی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے مالا مال کریں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ جو مدینے کے تصور میں جیا کرتے ہیں، جو مدینے کے تصور میں جیا کرتے ہیں، جو مدینے کے جو مدینے کے تصور میں جیا کرتے ہیں، ہر جگہ لطف مدینے کا لیا کرتے ہیں، ہر جگہ لطف مدینے کا لیا کرتے ہیں۔ مال و دولت کی دعا ہم نہ خدا کرتے ہیں، مال و دولت کی دعا ہم نہ خدا کرتے ہیں، ہم تو مرنے کی مدینے میں دعا کرتے ہیں، ہم تو مرنے کی مدینے میں دعا کرتے ہیں، جو مدینے کے تصور میں جیا کرتے ہیں۔ مسجد نبوی کے پر نور منارے ہر دم، مسجد نبوی کے پر نور منارے ہر دم، گنبد خضرا کے نظار کیا کرتے ہیں، گنبد خضرا کے نظار کیا کرتے ہیں، جو مدینے کے تصور میں جیا کرتے ہیں۔ قابل رشک ہے، قابل رشک ہے، عطار وہ قسمت والے، قابل رشک ہے، عطار وہ قسمت والے، دفن جو میٹھے مدینے میں ہوا کرتے ہیں، دفن جو میٹھے مدینے میں ہوا کرتے ہیں، جو مدینے کے تصور میں جیا کرتے ہیں، جو مدینے
مدینے کے تصور میں جیا کرتے ہیں، ہر جگہ لطف مدینے کا لیا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، قابل رشک ہیں عطار وہ قسمت والے، دفن جو میٹھے مدینے میں ہوا کرتے ہیں۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مدینے میں رب العالمین جل جلالہ ہمیں بھی دفن ہونے کی سعادت دے کہ یہ وہ عظیم سعادت اور رب العالمین جل جلالہ کی وہ عظیم نعمت ہے کہ جس کو پانے کے لیے رب العالمین جل جلالہ کی بارگاہ میں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کو ہم دیکھتے ہیں مدنی چینل کے سلسلوں میں، مدنی مذاکرے میں بھی، کہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے میٹھے مدینے میں جنت البقیع پانے کی رب العالمین کے حضور دعائیں کر رہے ہوتے ہیں۔ تو رب العالمین جل جلالہ یہ دعائیں ہمارے حق میں بھی قبول فرمائے اور میٹھے مدینے کی بار بار با ادب ہمیں حاضری بھی عطا فرمائے اور پھر وہیں جنت البقیع میں ہمارا مدفن بھی بنائے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آج ہمارے سلسلے کا موضوع اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کی نعمتوں پر شکر کا ہے کہ رب العالمین جل جلالہ نے ہمیں بے شمار نعمتیں عطا فرمائیں، ان نعمتوں کا ہمیں کس طرح شکر ادا کرنا چاہیے، کس کس انداز سے بندہ رب العالمین جل جلالہ کے شکر ادا کر سکتا ہے، اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور رب العالمین جل جلالہ نے کیا فضائل بیان فرمائے ہیں۔ آئیے مبلغ بھی ہمارے ساتھ سلسلے میں شامل ہیں، مبلغ کی طرف بڑھتے ہیں اور ان سے سوالات وغیرہ کا آغاز کرتے ہیں کہ رب العالمین جل جلالہ ہمیں شکر کے بارے میں کیا ارشاد فرماتا ہے، اور میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہماری احادیث کریمہ میں شکر کے حوالے سے کس طرح رہنمائی فرمائی ہے۔ ہمارے سلسلے میں آپ کی آمد مرحبا۔ ہم موضوع کو اپنے کنٹینیو کرتے ہیں اور آپ سے سوالات کرتے ہیں۔ تو پہلے یہ ارشاد فرمائیے کہ رب العالمین جل جلالہ نے ہمیں شکر ادا کرنے کا ارشاد فرمایا ہے، اس حوالے سے ہمیں کیا مدنی پھول قرآن اور احادیث میں ملتے ہیں؟ اللہ رب العزت اپنے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، ترجمہ ہے کنز الایمان، اگر احسان مانو گے تو میں تمہیں اور دوں گا۔ یعنی قرآن کریم فرقان حمید ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ تم اللہ رب العزت کی نعمتیں جو تم کو وہ مل رہی ہیں تم اس پر احسان مانو تاکہ اللہ رب العزت تمہاری نعمتوں میں مزید اضافہ فرمائے۔ ماشاءاللہ، یعنی نعمتوں میں اضافے کا شکر ادا کرنا یہ سبب بھی ہے کہ بندہ جتنا شکر گزار ہوگا رب العالمین جل جلالہ اس پر نعمتیں اپنی اتنی ہی بڑھائے گا۔ رب العالمین ہمیں یہ توفیق بھی دے، ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم شکر رب العالمین کا ادا کریں۔ اور حدیث میں ہمیں اس حوالے سے کیا رہنمائی ملتی ہے، اس حوالے سے بھی ارشاد فرمائیے۔ حضرت سیدنا ابو عبداللہ محمد بن منقدر قرشی علیہ رحمت اللہ القوی سے روایت ہے کہ سید المبلغین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، یعنی اے اللہ عز و جل اپنے ذکر، شکر اور اچھی عبادت پر میری مدد فرما۔ سبحان اللہ۔ تو ہمیں بھی اللہ رب العزت کی جو نعمتیں ہمیں ملتی رہتی ہیں اس پر اللہ رب العزت کی مدد مزید طلب کرتے رہنا چاہیے۔ تو ہمیں کہ رب العالمین جل جلالہ نے جو نعمتیں عطا فرمائیں اس پر مزید ہماری یہ مدد بھی فرمائے کہ ہمیں شکر کی توفیق سے بھی نواز دے، ہم رب العالمین جل جلالہ کا شکر بھی ادا کرتے رہیں۔ تو گویا کہ یہ ہمارے لیے یہ اضافہ ہے کہ ہم رب العالمین جل جلالہ کی بارگاہ میں ایک تو نعمتیں ملنے پر اس کا شکر ادا کریں، پھر مزید یہ کہ شکر ادا کرنے پر رب العالمین جل جلالہ سے دعا بھی کرتے رہیں کہ رب العالمین ہمیں توفیق بھی دے کہ اس نے نعمتیں عطا فرمائیں۔ یہ بڑی سعادت کی بات ہے، بڑی کرم نوازی ہو اس کی۔ اور واقعی کن کن نعمتوں کا تذکرہ کیا جائے، رب العالمین جل جلالہ نے ہمیں اتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، بلکہ خود ہی ارشاد فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، یعنی اگر تم رب العالمین جل جلالہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، ان کا حساب لگانا چاہو تو تم ان کا احاطہ نہیں کر سکتے، اتنی نعمتیں رب العالمین جل جلالہ کی۔ اور پھر پیارے مصطفیٰ کی یادہ بھی دیکھیں کتنی نرالی ہے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم رب کی بارگاہ میں یہ دعا کر رہے ہیں کہ رب العالمین مجھے شکر کی نعمت بھی عطا فرما۔ اسی طرح سید موسیٰ علیہ نبینا وعلیہ السلام کے مناجات میں سے یہ بھی ہے کہ آپ علیہ السلام نے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں عرض کی، اے اللہ عز و جل میں کس طرح تیرا شکر ادا کروں، حالانکہ
میرے سارے اعمال تیری سب سے چھوٹی نعمت کا بھی بدلہ نہیں چکا سکتے۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر وحی نازل ہوئی، اے موسیٰ اقرار نعمت کر کے ابھی تو تم نے میرا شکر ادا کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہاں پر معلوم ہوا کہ سیدی موسیٰ علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام اللہ رب العزت کی نعمتوں پر ملنے پر اقرار بھی کر رہے ہیں، اور پھر آپ پر وحی نازل ہوئی کہ ابھی تم نے اقرار نعمت کر کے جو شکر ادا کیا ہے یہ شکر ہی ہے رب کائنات کی نعمتوں یعنی کا۔ اس طریقے سے بھی رب العالمین جل جلالہ کی نعمتوں کا شکر ادا کیا جا سکتا ہے کہ رب العالمین جل جلالہ نے جو نعمتیں ہمیں عطا فرمائیں، بندہ یہ نہ سمجھے کہ میں نے کسب کر لیا، یہ نعمت میں نے کما لی۔ ہمارے مدری منع بھی اس بات پر غور کریں کہ اگر ہمیں سبق جلدی یاد ہو جاتا ہے تو اس کو اپنے قوت حافظہ کا کمال نہ سمجھیں۔ اگر کوئی مدنی منع ایسا ہے جس پر قاری صاحبان زیادہ شفقت فرماتے ہیں کیونکہ وہ زیادہ جلدی سبق سنا دیتا ہے، اسے زیادہ اچھی طریقے سے یاد ہوتا ہے، تو پھر اس پر یوں نہ پھولیں کہ یہ جو چیز ہے، جو نعمت ہے، مجھے جلدی یاد ہو جاتا ہے تو یہ میرے قوت حافظہ کا کمال ہے، بلکہ اگر ایسا کرے کہ میرے رب نے مجھے یہ نعمت عطا فرمائی ہے تو یہ رب العالمین کی نعمت کا اقرار بھی ہوگا اور قوت حافظہ میں اضافے کا سبب بھی بن جائے اسی طرح ہمارے مدنی منوں کو یہ بھی چاہیے کہ جب اللہ رب العزت نے نعمت عطا فرمائی، جیسے سبق جلدی یاد ہو گیا، اس پر الحمدللہ کہنا چاہیے۔ حضرت سیدنا ابو عقیل علیہ رحمت اللہ الوکیل فرماتے ہیں، میں نے حضرت سیدنا بکر بن عبداللہ رحمت اللہ تعالی علیہ کو فرماتے ہوئے سنا، بندہ جب بھی الحمدللہ کہتا ہے تو الحمدللہ کہنے کی برکت سے اس کے لیے نعمت لازم ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ میں نے پوچھا اس نعمت کا بدلہ کیا ہے؟ ارشاد فرمایا اس کا بدلہ بھی بندے کا الحمدللہ کہنا ہے، سبحان اللہ۔ بس یہ کہتے ہی اس کے پاس ایک اور نعمت آ جائے گی، کیونکہ اللہ رب العزت کی نعمتوں میں کمی نہیں۔ بے شک۔ یعنی جب مدنی منع اگر سبق یاد ہو جائے، اس نے الحمدللہ کہا کہ اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ مجھے سبق یاد ہو گیا ہے، تو اس نے شکر ادا کیا، اللہ رب العزت اس کی نعمتوں میں اضافہ فرماتے رہے گا، کیونکہ اللہ رب العزت کی نعمتوں میں کمی نہیں۔ بے شک بے شک۔ رب العالمین جل جلالہ کی نعمتوں میں تو بالکل قطعاً کوئی کمی نہیں ہے۔ خیر یہ تو یہ بات رہی کہ بندہ رب العالمین کی ملنے والی نعمتوں پر شکر ادا کرے، اس کا احسان مانے، لیکن بعض لوگ ہمیں اس قسم کے ہیلے بہانے اور اس قسم کی باتیں کرتے نظر آتے ہیں کہ گویا وہ نعمت ملنے پر شکر تو شاید کم کرتے ہوں، ناشکری کرتے ہیں۔ اس حوالے سے کیا ارشاد فرمائیں گے؟ ہمیں ہر حال میں اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں زندگی دی، یہ رب کی نعمت ہے، ہمیں ہاتھ دیے، یہ اللہ رب العزت کی نعمت ہے۔ جس طرح اللہ رب العزت نے ہمیں حکم دیا کہ تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہو گے، تمہاری نعمتوں میں اضافہ ہوتا رہے گا، اسی طرح جب انسان اللہ رب العزت کی نعمتوں پر شکر ادا نہیں کرتا یا ناشکری کرتا، وہ نعمت اس کے لیے عذاب بن جاتی ہے۔ جیسا کہ حضرت سیدنا امام حسن بصری علیہ رحمت اللہ القوی فرماتے ہیں، بے شک اللہ عز و جل جب تک چاہتا ہے اپنی نعمت سے لوگوں کو فائدہ پہنچاتا رہتا ہے، اور جب اس کی ناشکری کی جاتی ہے تو وہ اسی نعمت کو ان کے لیے عذاب بنا دیتا ہے۔ استغفر اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں زوال نعمت سے محفوظ بھی فرمائے، آمین۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی میں یہ عنصر بہت نمایاں ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم رب العالمین جل جلالہ کی ایک تو خوب عبادت کیا کرتے ہیں، بلکہ بعض روایتوں میں یہاں تک آتا ہے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ساری رات کھڑے ہو کر رب العالمین جل جلالہ کے حضور نوافل پڑھتے، جب مبارک قدم متورم ہو جاتے، ورم آ جاتا، سود جاتے، اور آقا کی بارگاہ میں عرض کی جاتی یا رسول اللہ آپ بھی اتنی عبادت کرتے ہیں، تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے افلا اکون عبدا شکورا، کہ میں رب العالمین جل جلالہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں۔ رب العالمین جل جلالہ ہمیں بھی ایسی توفیق دے۔ مزید یہ ارشاد فرمائیے کہ وہ کیا کیا ہمارے اعمال ہو سکتے ہیں یا کیا کیا اذکار ہو سکتے ہیں جس کے ذریعے ہم رب العالمین جل جلالہ کی نعمتوں کا شکر بجا لائیں۔ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمت اللہ العزیز فرماتے ہیں کہ نعمتوں کو یاد کرنا بھی شکر ہے۔ یعنی اللہ رب العزت نے آپ کو نعمت دی ہے، جیسے اولاد ہے، یہ اللہ رب العزت کی نعمت ہے۔ اس کے اوپر آپ یہ لے لیں کہ آپ کی اولاد قرآن مجید فرقان حمید کی اچھی تلاوت کرتی ہے، سبحان اللہ، کیا بات۔ تو اگر آپ یہ لے لیں تو یہ بھی اس پر بھی اگر آپ شکر ادا کریں کہ رب کریم کہ تیرا شکر ہے
کہ الحمدللہ عز و جل تو نے یہ توفیق بخشی کہ میری اولاد کو کہ جو تیری حمد بیان کر رہی ہے. یعنی ایک تو اولاد کی نعمت ہوئی کہ رب العالمین نے اولاد کی نعمت دی، پھر وہ اولاد قرآن پاک کی تلاوت کرتی ہے. گویا کہ ایک تو رب العالمین جل جلالہ نے اولاد کی نعمت سے سرفراز فرمایا، دوسرا یہ کہ ماشاءاللہ یہ اولاد ہماری نیک ہے، الحمدللہ قرآن پاک کی تلاوت کرتی ہے، نمازوں کی پابندی کرتی ہے. اور الحمدللہ عز و جل مدرسۃ المدینہ کا یہ خاصہ ہے کہ یہاں نہ صرف مدنی منوں کو قرآن پاک کی تلاوت کا ذوق دیا جاتا ہے بلکہ احکام قرآن سکھائے اور ان پر عمل کرنے کے طریقے بھی بتائے جاتے ہیں. اور الحمدللہ عز و جل ہم دیکھتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے مدنی منع ہمارے گلی محلوں میں ماشاءاللہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری سنت امامہ شریف کے تاج کو سجائے پھرتے ہیں. رب العالمین جل جلالہ نے ہمیں یہ سعادت دی ہے، ہمیں یہ نیک اولاد کی نعمت دی ہے، تو ہمیں چاہیے رب العالمین جل جلالہ کے شکر گزار رہیں کہ اس نے ایک تو مصطفیٰ نعمت دی ہے بلکہ جان نعمت دی ہے، پھر ہمیں یہ سعادت دی کہ ہم ان کی سنتوں کو اپنا رہے ہیں. مزید ارشاد فرمائیے. حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ عز و جل کسی بندے کو اہل، مال اور اولاد کی صورت میں کوئی نعمت عطا کرے، پھر وہ کہے ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، یعنی جو اللہ عز و جل چاہے نیکی کرنے کی طاقت اسی کی توفیق سے ہے، یعنی شکر ادا کرے، تو وہ اس میں موت کے علاوہ کوئی آفت نہیں دیکھے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یعنی اللہ رب العزت کی حمد و ثنا بیان کرتے رہیں گے تو اللہ رب العزت ہمیں اپنی نعمتوں سے سرفراز رب العالمین کی حمد و ثنا بھی بیان کرتے رہیں، پھر ساتھ ساتھ یہ بھی ذہن رہے کہ جو نعمت ہمیں مل رہی ہے یہ رب العالمین جل جلالہ کی توفیق سے ہی مل رہی ہے، ہمارا اس میں کوئی کمال نہیں. بندے کو چاہیے کہ ہمیشہ رب العالمین جل جلالہ کی بارگاہ میں بھی عاجزی ہی کرتا رہے کہ عاجزی کرنے والے بندے رب العالمین جل جلالہ کو پسند ہیں. مزید اب یہ ارشاد فرمائیے، اگر کوئی شخص کسی پر احسان کرے تو جس پر احسان کیا گیا وہ اپنے محسن کا کس طرح شکر ادا کرے، کیونکہ ہم نے حدیث مبارکہ میں یہ بھی سنا ہے کہ جب تک بندہ لوگوں کا شکر گزار نہیں ہوتا وہ رب العالمین جل جلالہ کا شکر گزار بھی نہیں ہوتا. یعنی اگر کوئی شخص رب العالمین جل جلالہ کا شکر گزار بننا چاہے تو اسے چاہیے کہ جو نعمتیں رب العالمین جل جلالہ کی بندوں کے وسیلے سے، بندوں کے ذریعے سے اس تک پہنچ رہی ہیں، تو بندوں کا شکر گزار بھی ہو جائے اور پھر رب العالمین جل جلالہ کا بھی شکر ادا کرے. تو بندے جو آپس میں ایک دوسرے پر احسان کرتے ہیں، ان احسانات کا شکر کس طرح ادا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے تو میں اسلامی بھائیوں سے یا مدنی منوں سے یہ عرض کروں گا کہ یہ سمجھے اللہ رب العزت کی ایک نعمت ملی ہے کہ ہم نے کسی کے ساتھ احسان کیے، بھلائی کری ہے. سب سے پہلے تو یعنی میں ہم ان اس سے کے عرض کروں محسن گا ہوئے اس کے اور رب محسن ہوئے. العالمین جل جلالہ محسنین کو پسند فرماتا ہے. سبحان اللہ. تو کسی کے ساتھ احسان کیا جائے تو جس کے ساتھ احسان کیا جائے وہ یہ کہے کہ جزاک اللہ خیرہ، اللہ رب العزت آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. اگلے کے لیے دعا ہو جائے گی تو اس کا بھی بھلا ہو جائے گا، دعا دینے والے کا بھی بھلا ہو جائے گا. اور یہ کتنی پیاری تعلیم ہمارے اسلام کی ہے کہ جب کسی پر احسان کیا گیا وہ بھی اس کا ایک تو شکر ادا کرے، پھر اس کو دعاؤں سے نوازے. بلکہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں تک احادیث میں ملتا ہے کہ اس طرح سے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی شخص پر احسان کیا جائے اور اس کے پاس احسان کو لوٹانے کے لیے یا جو اگلے نے احسان کیا اس احسان کا بدلہ دینے کے لیے کچھ نہیں تو کم از کم اس کے لیے شکریہ کے الفاظ کا ہے. مزید یہ کہ اگر اس کو دعائیں بھی دے گا تو رب العالمین جل جلالہ کی رحمت اور رب العالمین جل جلالہ اپنی نعمتوں کے ساتھ مزید متوجہ ہوگا اور انشاءاللہ عز و جل نعمتوں کو ہمارے لیے بڑھا بھی دے گا. انسان کو ہر حال میں اللہ رب العزت پر کامل یقین رکھنا چاہیے کہ حضرت سیدنا عامر بن شراحیل علیہ رحمت اللہ الوکیل فرماتے ہیں کہ شکر جو ہے یہ آدھا ایمان ہے. اچھا. اور صبر جو ہے یہ آدھا ایمان ہے اور یقین جو ہے یہ مکمل ایمان ہے. ویسے بھی صبر اور شکر یہ جو دو لفظ ہیں، مدنی منع اور مدنی چینل کے ناظرین بھی اس پر غور کریں کہ کئی مرتبہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ صبر اور شکر یہ دونوں لفظ ایک ساتھ بولے جاتے ہیں. بھائی کوئی صبر شکر بھی ہے کہ نہیں، کوئی گلا شکوہ کر رہا ہوتا ہے تو اس سے بھی کہا جاتا ہے کوئی صبر شکر سے بھی کام لیا کرو، ہمیشہ رونے ہی لگے رہتے ہیں. تو صبر شکر یعنی ایک تو یہ بات ہے کہ رب العالمین جل جلالہ کی نعمتیں ہمیں میسر آئیں اس پر بندہ شکر کرے. بلکہ یہاں تک حدیث میں ہمیں تعلیم دی گئی کہ بندہ رب العالمین جل جلالہ کی نعمتوں پر صبر کرے، عبادات پر صبر کرے. اب اس پر صبر کیا ہوتا ہے کہ عبادات پر صبر اس طرح سے کرے کہ جو عبادت
کرنے کی رب العالمین جل جلالہ نے توفیق دی ہے، اس عبادت پر استقامت کے ساتھ لگا رہے، بس اس عبادت کو کرتا رہے۔ مزید اگر شکر کے حوالے سے کوئی روایات آپ بیان فرمانا چاہیں۔ اسی طرح حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ شہنشاہ مدینہ باعث نزول سکینہ فیض گنجینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک شخص کے سامنے سے گزرے جو کہہ رہا تھا اللہم انی اسألک تمام نعمتی، ماشاءاللہ، ترجمہ اے اللہ عز و جل میں تجھ سے پوری نعمت مانگتا ہوں۔ یعنی پوری نعمت کا سوال کیا جا رہا ہے کہ رب العالمین جل جلالہ اپنی پوری نعمت ہمیں عطا فرما دے۔ آپ علیہ السلام نے اس سے پوچھا اے آدمی کیا تو جانتا ہے پوری نعمت کیا چیز ہے؟ ماشاءاللہ، صحیح بات ہے کہ پوری نعمت کا سوال تو کر رہا ہے، یہ بھی تو معلوم ہو کہ جو مانگ رہا ہے وہ ہے کیا۔ ماشاءاللہ، تو اس نے عرض کی میں تو محض بھلائی کی امید پر یہ دعا کرتا ہوں۔ کیا بات ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ پوری نعمت جنت میں داخلہ اور جہنم سے نجات ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہم بھی رب العالمین جل جلالہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین جل جلالہ ہمیں بھی پوری نعمت عطا فرمائے، یعنی جنت میں داخلے کی نعمت بھی دے اور جہنم سے نجات بھی عطا فرمائے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہمارے مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے مدنی منوں، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ناز اور انداز وہ ایک کیفیات ہی الگ ہے، لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر رب العالمین جل جلالہ نے جو احسانات فرمائے اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جو انداز تھے وہ واقعی بڑے نرالے تھے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم رب العالمین جل جلالہ کی عبادت بھی کرتے رہتے اور پھر ساتھ ساتھ رب العالمین جل جلالہ کے ایک تو عبادت اور پھر اس پر یہ دعا مانگنا کہ رب العالمین مجھے شکر کی توفیق بھی دے۔ اسی طرح بزرگان دین کے روایتوں میں کچھ اس طرح کے اقوال بھی ملتے ہیں۔ یہ شکر اللہ رب العزت کا اس طرح بھی ادا کیا کرتے تھے کہ کبھی آپ نے اللہ رب العزت کی کوئی نعمت میسر آئی، اس نعمت پر ملنے پر 2 رکعت نماز شکرانہ بھی ادا کیا کرتے تھے۔ یہ بھی ایک نعمت کو شکر ادا کرنے کا ایک نعمت کا طریقہ ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ اگر ہمارے اوپر اللہ رب العزت کا کوئی کرم و فضل ہو رہا ہے، جیسے اچھا گھر ملنا، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ بلکہ میں تو یہاں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اچھا گھر تو درکنار، یہاں سر چھپانے کے لیے چھت مل جانا صرف، چاہے وہ لکڑی کی ہی کیوں نہ ہو، یہ بھی رب العالمین کی نعمت ہے۔ بندہ ہر چیز میں یہ پہلو تلاش کرے کہ رب العالمین جل جلالہ نے کن کن چیزوں سے اس کو نوازا ہے۔ اپنے سے نچلے درجے والوں کو دیکھیں کہ ہمیں تو یہ نعمت ملی، جنہیں یہ بھی نعمت نہ مل سکی ان کا کیا حال ہے، وہ بھی تو زندگی بسر کر رہے ہیں۔ ہمیں ہر حال میں اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اس پرفتن دور کے اندر سب سے بڑی ہمیں ایک نعمت ملی، میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت الحمدللہ عز و جل اس دور کے ولی ہے کامل، شیخ طریقت امیر اہل سنت ملے، تو ہمیں امیر اہل سنت ملنے پر ان پر بھی شکر ادا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین جل جلالہ نے جو نسبتیں ہمیں عطا فرمائیں، نسبت ہم الحمدللہ ان نسبتوں پر شکر کریں کہ رب العالمین جل جلالہ ہماری یہ نسبتیں بھی سلامت رکھے۔ اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ واقعی جو شخص نسبتوں کا بھی شکر کرتا ہے اور نسبتیں ملنے پر رب العالمین جل جلالہ کا شکر گزار بندہ بنتا ہے تو رب العالمین جل جلالہ اس کی نسبتوں کی بھی حفاظت فرماتا ہے۔ آئیے اب آخر میں آپ کو ایک روایت سناتا ہوں، اس سے مزید ایک شکر کی اہمیت ہمارے دل میں پیدا ہوگی اور ہمارا رب العالمین جل جلالہ کی نعمتیں ملنے پر شکر کرنے کا ذہن بنے گا۔ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمایا کہ ایک شخص کو دنیا کی دولت سے بہت نوازا گیا، بہت دولت ملی اس کو، اور پھر ایسا ہوا کہ سب کچھ جاتا رہا۔ پہلے سب کچھ بہت نوازا گیا، پھر یہ ہوا کہ سب کچھ جاتا رہا، آہستہ آہستہ وہ نعمتیں کم ہونا شروع ہو گئیں۔ تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنے لگا، یہاں تک کہ اس کے پاس بچھانے کے لیے صرف ایک چٹائی رہ گئی۔ وہی بات جیسے بھی ہماری ہو رہی تھی کہ جس کو اچھا گھر دیا وہ بھی کرے، اور جس کو فقط گھر ملا اور سر چھپانے کے لیے چھت ملی وہ بھی رب العالمین جل جلالہ کی حمد و ثنا بجا لائے اور اس کا شکر ادا کرے۔ تو یہاں روایت میں ہے کہ پہلے بہت نوازا گیا اس کو، پھر سب کچھ جاتا رہا، تو بھی وہ شخص رب العالمین جل جلالہ کی حمد و ثنا کرنے لگا۔ اب کیا ہوا؟ اب اس کے پاس مال کی اتنی کمی ہوئی، اسباب کی اتنی کمی ہوئی کہ بچھانے کے لیے صرف اس کے پاس ایک چٹائی رہ گئی، مگر وہ پھر بھی رب العالمین جل جلالہ کی حمد و ثنا میں مصروف رہا۔ ایک دوسرے مالدار شخص نے اس چٹائی والے سے کہا کہ اب تم کس بات پر شکر ادا کرتے ہو؟ جب تمہیں نعمتیں بہت ملی تھی تب تو شکر کرتے تھے، مال و اسباب خدام وغیرہ زیادہ تھے جب شکر کرتے تھے،
اب کس بات پر شکر؟ اب تو تمہارے پاس صرف بچھانے کے لیے بھی ایک ہی چٹائی رہ گئی ہے، اب کس بات پہ شکر ادا کرتے ہو؟ تو اس نے بڑا پیارا جواب دیا، اور واقعی اگر ہم اس جواب کو سنیں اور پھر یہ کوشش کریں کہ ہم اپنی ذات میں رب العالمین کی نعمتیں تلاش کریں، ان کا شکر کرنے والے بن جائیں گے۔ تو اس نے کہا میں ان نعمتوں پر رب العالمین جل جلالہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اگر ساری دنیا کی دولت بھی دے دوں، ابھی مجھے دنیا کی دولت کا کچھ حصہ ملا تھا، اگر ساری دنیا کی دولت ملی ہوتی اور وہ بھی میں لٹا دیتا تو بھی وہ نعمتیں مجھے نہ ملتی۔ اس نے پوچھا وہ کیا؟ تو جواب دیا، کیا جواب یہ دیا کہ تم اپنی آنکھ، زبان، ہاتھوں، پاؤں کو نہیں دیکھتے کہ رب العالمین جل جلالہ نے کتنی بڑی یہ نعمتیں ہمیں عطا فرمائی ہیں۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، ہم نے دیکھا اور ہم نے سنا کہ رب العالمین جل جلالہ کی جو نعمتیں ہیں، یقیناً کوئی شخص ایسا نہیں اس دنیا میں جو رب العالمین جل جلالہ کی نعمتوں سے محروم ہو۔ رب العالمین نے ہر شخص کو نعمت دی ہے، بلکہ سیدنا حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے روایت ملتی ہے، فرماتے کہ جلدی کرو جلدی کرو، تمہاری زندگی کیا ہے؟ یہ چند سانسیں ہی تو ہیں جو اگر رک جائیں تو ان اعمال کا سلسلہ بھی منقطع ہو جائے جو اعمال کر کے تم رب العالمین جل جلالہ کا قرب پاتے ہو۔ رب العالمین جل جلالہ کی عبادت میں گویا کہ ہم اپنی زندگی کو بسر کریں اور ملنے والی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کریں۔ رب العالمین جل جلالہ ہم سب کو ملنے والی نعمتوں پر شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور کفران نعمت اور زوال نعمت سے محفوظ فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہر کام شریعت کے مطابق میں کروں کاش، یا رب تو مبلغ مجھے سنت کا بنا دے، یا رب تو مبلغ